آج میں آپ لوگوں کو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ایک رلا دینے والا واقعہ سناتا ہوں، ایک دردناک واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جا رہا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جا رہا ہے۔ کوئی دکھوں کی بٹھی میں جل رہا ہے، کوئی مصیبتوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو کوئی خوشیوں کے سمندر میں غوطہ زن ہے، کوئی عیش و عشرت کے سمندر میں غوطہ زن ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے لے کر آزما رہا تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزما رہا، کسی کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے، کسی کو دکھوں کی بٹھی میں ڈالا ہوا ہے، کسی کو آزمائشوں میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ سنو، جو اللہ تعالیٰ کے دیے گئے امتحانات میں کامیاب رہے، اللہ تعالیٰ کی دی گئی آزمائشوں میں کامیاب رہے، اللہ تعالیٰ خود مبارک دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کو پا لیا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا، مضبوطی سے پکڑا ہے۔ پریشانیاں آئی ہیں، لاکھوں مصیبتیں ہیں، لاکھوں دکھ آئے، انہوں نے اپنی زبان پر کبھی بھی شکوہ نہیں کیا، نہ شکر کے الفاظ ان کی زبان پر نہیں آئے۔ ہر وقت یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے پریشانیاں دیں، تو نے مصیبتوں میں ڈالا، تو نے آزمائشوں میں ڈالا۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کو پایا ہے۔ اور جوانوں، رب کو پانے کی کوشش کرو، جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے تاج و تخت کے بادشاہ، تاج و تخت کے مالک، جنات جس نبی کے تابع، ہوا جس نبی کے تابع، چرند پرند چیونٹیاں جس نبی کے تابع، وہ نبی امتحان میں مبتلا ہو کر، آزمائشوں میں مبتلا ہو کر، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑ کر، کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا، کبھی زبان پر ناشکری کے الفاظ نہیں آئے، کامیاب ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا ہے کہ زندگی میں جب کوئی دکھ آئیں، درد آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سردوں پہ رو لیا کریں۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گی۔ جب اللہ کی طرف سے امتحانات میں مبتلا کیے جاؤ، آزمائشوں میں مبتلا کیے جاؤ تو پھر توبہ کر کے، رو رو کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر اللہ سے سودا کر لیا کر۔ آنسوؤں کے ذریعے رب سے سودا کر لیا کرو، آنسوؤں کے ذریعے ان مصیبتوں کو دور کر دیا کرو، آزمائشوں کو اپنے سے دور کر دیا کرو۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جوانی کے عالم میں بہت بڑے جنگجو تھے، دین کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھے، اللہ تعالیٰ سے بڑی ہی محبت کیا کرتے تھے، جان چھڑکنے کو تیار تھے۔ آپ کا ایک شوق تھا، آپ کی خواہش تھی کہ میرے ہوتے ہوئے زندگی میں کوئی بھی کافر باقی نہ رہے۔ آپ جہاں بھی سنتے کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو آپ وہاں پہنچتے، جنگ لڑ کے آتے، ان کو فنار کر کے آتے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کسی بحری جزیرے کے ایک ظالم بادشاہ کے بارے میں سنا کہ وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، لوگوں کا حق مار رہا ہے، لوگوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھا رہا ہے۔ آپ نے جب سنا تو آپ جنات کو ساتھ لے کر، لشکر کو ساتھ لے کر اس جزیرے پر پہنچے، جنات اور لشکروں کو ساتھ میں لے کر اس جزیرے پر پہنچے۔ جاتے ہی آپ نے جنگ شروع کر دی، ظالموں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ لڑتے رہے، جنگ چھڑ گئی، قتل و غارت ہوتی رہی، کافروں کو فنار کرتے رہے۔ وہ جو ظالم بادشاہ تھا وہ بھی اسی جنگ میں مارا گیا، باقیوں کو قید کر دیا گیا، وہ بادشاہ اسی جنگ میں مارا گیا۔ اب اس بادشاہ کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، حسن کی ملکہ تھی، شہزادی تھی، اللہ نے بڑی حسن سے نواز رکھا تھا۔ آخر بادشاہ کی بیٹی تھی، بڑی ہی حسین و جمیل تھی، حسن کی پیکر، حسن کی ملکہ شہزادی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی اس لڑکی کو دیکھا تو وہ لڑکی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھا گئی، اس کا حسن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھا گیا۔
اس کی خوبصورتی بھاگ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، اس سے شادی کر لی، اس لڑکی سے نکاح کر لیا، اس سے شادی کر لی، شادی کر کے گھر لے کے آئے۔ زندگی بڑی ہی مزے کی گزر رہی تھی، لطف اندوز ہو رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ۔ خوبصورت سی بیوی اللہ نے عطا کر دی۔ ایک دن آپ شام کو گھر آئے، دیکھا بیوی رو رہی، خوبصورت لڑکی رو رہی، آنکھیں چھم چھم برس رہی، خون کے آنسو بہا رہی ہے، غمگین ہے، روتی چلی جا رہی ہے، روتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھر آئے، دیکھا بیوی رو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کس نے مارا ہے، کس نے دکھ دیا ہے، کس نے درد دیا ہے، کیوں رو رہی ہو، آخر کیا وجہ بنی تیرے رونے کی؟ تو اس خوبصورت بیوی نے کہا کہ آج مجھے میرے پاپا کی یاد آئی ہے، میرے باپ بادشاہ وہ جو جنگ کے دوران مارے گئے تھے، مجھے ان کی یاد آئی ہے، بس باپ کی یاد نے مجھے غمگین کر دی، باپ کی یاد نے مجھے چکنا چور کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ تو مر گیا، وہ تو یہاں سے چلا گیا، اب تو کیوں رو رہی ہے، اپنی جوانی کیوں برباد کر رہی ہے؟ کہا نہیں، میں بھی اب جلد جلد باپ کے پاس چلی جاؤں گی، میں بھی مر جاؤں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کا کوئی حل بھی ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا، خوبصورت بیوی نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ یہ جو آپ کی جنات ہے، آپ جنات کو حکم دیں کہ یہ میرے باپ کی صورت کا ایک مجسمہ تیار کر کے دیں، میرے باپ کی صورت کی ایک تصویر، مجسمہ مطلب ایک بت بنا کر دیں، میں روزانہ اس بت کو دیکھوں گی، روزانہ اس مجسمے کو باپ کی صورت میں دیکھوں گی، بس یہی حل ہے جو میری زندگی بچا سکتا ہے، نہیں تو روتے روتے میرا جگرا پھٹ جائے گا اور میں بھی آپ سے جدا ہو جاؤں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیوی سے محبت تھی، بیوی بڑی خوبصورت تھی، تو بیوی سے محبت کرنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے، یہ عمل میرے اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیوی کا حکم مانتے ہوئے، بیوی کی خواہش پوری کرتے ہوئے، آپ نے جنات کو حکم دیا ابھی اور اسی وقت اس کے باپ کی صورت کا ایک مجسمہ تیار کیا جائے، ایک بت تیار کیا جائے، سیم ہو بہو اس کے باپ کی شکل کا ہی ہو۔ اب آپ کا حکم سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے جنات نے کام شروع کر دیا، بس تھوڑی دیر کے بعد مجسمہ تیار ہو گیا، خوبصورت سا مجسمہ، ہو بہو اس کی باپ کی شکل جیسا ہی تھا، بس اس کے اندر روح نہیں تھی۔ اس مجسمے کو اس کے گھر کے کونے پہ رکھا گیا۔ توجہ طلب بات ہے، دل کے کانوں سے سنیے گا، مجسمے کو اللہ کے نبی کے گھر کے کونے پر رکھا گیا، خوشبو لگائی، کپڑے پہنائے، میرا باپ آ گیا ہے، زیارت کرنے لگی، تک تک کے دیکھنے لگی، بڑی ہی خوش ہوئی۔ ایک دن حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، اس خوبصورت عورت نے کیا کیا، خوبصورت بیوی نے کیا کیا، اپنی لونڈیوں کو ساتھ لے کر اس مجسمے کو سجدہ کرنے لگی، اس بت کو سجدہ کرنے لگی، سجدہ ریز ہو گئی، بت کے آگے سجدہ کرتے کرتے، بت کی پوجا کرتے کرتے 40 دن گزر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے ہی گھر سے نکلتے، یہ شہزادی کیا کرتی، لونڈیوں کو ساتھ لے کر اس مجسمے کے آگے جھک جاتی، اس بت کے آگے جھک جاتی، سجدہ ریز ہے، اس کو خدا سمجھ کر۔ پہلے تو اس نے کہا تھا میرے باپ کی صورت کا ایک مجسمہ بنوا کے دو، لیکن بعد میں اسے خدا سمجھ کر کہ یہ میرا خدا ہے، اس مجسمے کے اندر جھکی پڑی۔ یہ خبر پھیلتی پھیلتی محل کے باہر سے نکلی، پورے شہر میں پھیل گئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بیوی ہے بتوں کی پوجا کرتی ہے، پتھر سے بنائے گئے مجسمے کی پوجا کر رہی ہے۔ اللہ غضب ہو گیا، قیامت برپا ہو گئی، زلزلہ آنے لگا۔ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بیوی ہے بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ یہ خبر پھیلتی پھیلتی ایک شخص دوڑ کر گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، کہا کہ آپ کے گھر میں غیر اللہ کی پوجا کی جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کی بیوی کی خواہش پر آپ نے اسے اس کے باپ کی صورت کا مجسمہ بنا کے دیا، اس نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاؤں تلے زمین نکل گئی، نبی ایک دم رونے لگ گئے، ہائے اللہ کیا ہو گیا، اتنا بڑا امتحان میرے مالک، اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی
اتنی بڑی پریشانی، دوڑ کر گھر آئے، آتے ہی اس مجسمے کو چکنا چور کر دیا، توڑ دیا، بت کو توڑ کر صبح سویرے گھر سے باہر نکلے، دور اکیلے کہیں چلے گئے، صحرا کی طرف چلے گئے، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، زمین پر بیٹھ کے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیو میرے مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ حالانکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی سے غلطی نہیں ہوتی، نبی سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ خود کو اللہ کی بارگاہ کے سامنے گنہگار کہیں، لاکھ بار کہیں، وہ خود کو اللہ کی بارگاہ کے سامنے خطاوار کہیں، لاکھ بار کہیں، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم کہیں کہ انہوں نے گناہ کیا تھا، انہوں نے کوئی خطا کی تھی۔ دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک مجھ سے غلطی ہو گئی، مالک مجھ سے خطا ہو گئی، مجھے معاف کر دینا۔ 40 دن تیرے نبی کے گھر میں اسی کی بیوی پوجا پاٹ میں لگی رہی، غیر اللہ کی پوجا کرتی رہی، اور مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ مالک یہ کیسا امتحان ہے میرے مالک، یہ کیسی آزمائش؟ میرے مالک اگر تو نے مجھے امتحان میں ڈالا ہے تو مجھے توفیق دینا، میں صبر کا دامن نہ چھوڑوں۔ میرے مالک اگر تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا ہے، مجھے توفیق دینا، میں اس آزمائش کا ڈٹ کے مقابلہ کروں میرے مالک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سارا دن روتے رہے، روتے روتے آنکھوں سے آنسو بہاتے بہاتے شام کو گھر آئے۔ آپ کا معمول تھا، آپ جب بھی اپنی بیوی کے پاس جاتے یا بیت الخلاء میں جاتے، آپ کی ایک قیمتی انگوٹھی تھی، اس کے اندر بادشاہت کے راز چھپے ہوئے تھے، بہت بڑی قیمتی انگوٹھی تھی۔ جب بھی آپ بیوی کے پاس جاتے، جب بھی آپ بیت الخلاء میں جاتے یا وضو کرنے لگتے، تو وہ انگوٹھی ایک لونڈی کو دے دیتے۔ وہ لونڈی ہر وقت پاک ہی رہتی، ہر وقت وضو سے ہی رہتی، پورا دن خاشیت الہی میں روتے رہے، توبہ کرتے رہے، توبہ پہ توبہ۔ شام کو جب گھر آئے، بیت الخلاء کی طرف گئے، انگوٹھی نکال کر لونڈی کو دے دی کہ میں بیت الخلاء سے ہو کے آتا ہوں۔ آپ جیسے ہی بیت الخلاء کے اندر گئے، جنات کا ایک سردار تھا، تو بہت بڑا جن تھا، جنات کا بزرگ تھا، اس نے کیا کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت اپنائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اپنا کر اسی غسل خانے سے باہر نکلا، داڑھی مسلتا ہوا باہر نکلا، لونڈی کے پاس آیا، کہا کہ انگوٹھی کہاں ہے؟ وہ انگوٹھی جس کے اندر بادشاہت کے راز چھپے ہوئے ہیں، جس کے بغیر بادشاہ تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا، جس انگوٹھی کے بغیر سلیمان علیہ السلام تخت پہ نہیں بیٹھ سکتے تھے، اب یہ سلیمان علیہ السلام کی صورت اپنا کر لونڈی سے انگوٹھی لے کر تخت پر جا بیٹھا، جنات اس کے تابع ہو گئی، دیگر لوگوں نے دیکھا سلیمان علیہ السلام ہی ہے، کیونکہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی صورت ہی اختیار کر لی تھی۔ وہ تو تخت پہ جا بیٹھا، ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے خوف زدہ تھے، اتنے پریشان تھے کہ اللہ کے نبی کے گھر 40 دن مسلسل غیر اللہ کی پوجا پاٹ ہوتی رہی، بت کی پوجا ہوتی رہی۔ اس حالت میں آپ بڑی ہی عجیب سی ہیبت کا شکار تھے، عجیب سی کیفیت کے شکار تھے، آپ کے چہرے کا رنگ بھی بدلا ہوا تھا۔ آپ جب غسل خانے سے باہر نکلے، بیت الخلاء سے باہر نکلے، تو آپ نے لونڈی کو کہا کہ انگوٹھی کہاں ہے؟ لونڈی نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہوں۔ کہا نہیں، سلیمان تو پہلے ہی انگوٹھی لے کر تخت پر بیٹھے، جا کے دیکھو نا، آپ تو سلیمان نہیں لگ رہے، آپ کے چہرے کے آثار بتا رہے ہیں آپ سلیمان نہیں ہیں، ہاں اسی کے ساتھ آپ کی شکل تو ملتی جلتی ہے، لیکن آپ سلیمان تو نہیں ہے، سلیمان تو انگوٹھی لے کر تخت پہ بیٹھے ہوئے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ میں بہت بڑی آزمائش میں مبتلا کیا گیا، میں بہت بڑے امتحان میں مبتلا کر دیا گیا۔ آپ نے بغیر جوتے کے، بغیر ٹوپی کے کیا کیا؟ محل سے باہر نکلے۔ آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا کہ مجھ سے میری بادشاہت چھین لی گئی ہے، میرے ساتھ دھوکہ کر دیا گیا، میرے ساتھ 2 نمبری کر دی گئی۔ آپ نے کوئی ریلی نہیں نکالی، کوئی احتجاج نہیں کیا، محل سے باہر نکلے بغیر ٹوپی کے، بغیر جوتے کے، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، صحرا کی طرف چل دی۔ چلتے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، خالی پیٹ، بھوکا پیٹ روٹی مانگنے لگا، خشک حلق پانی مانگنے لگی۔ چلتے راستے میں ایک گھر آیا، آپ نے دستک دی، اندر سے ایک عورت باہر نکلی، کیا لینا ہے؟ کہا اے اسلام کی مقدس شہزادی، میری حالت دیکھ رہی ہو، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، میرے سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، میرا پیٹ روٹی مانگ رہا ہے،
اور میری خشک حلق پانی مانگ رہی ہے، اگر تیرے گھر میں کوئی ایک گھونٹ پانی کا ہو تو مجھے دے دو پینے کے لیے، میں تیرے حق میں دعا کروں گا۔ بیٹھنے کے لیے جگہ ہو تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو، تھکا ہوا ہوں تھوڑی دیر کے لیے سکون کر لوں۔ اس عورت نے کہا میرا شوہر گھر میں نہیں، میں شوہر کے بغیر آپ کو ہرگز اجازت نہیں دے سکتی، میرا شوہر گھر میں نہیں ہے، جب تک وہ نہیں آتا آپ اس طرح کریں سامنے میں سے درخت کے نیچے بیٹھ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے میرا شوہر آ جاتا ہے آپ کو لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام درخت کے نیچے جا کے بیٹھے، لیٹے، آنکھ لگی، نیند آ گئی، مکھیاں تنگ کرنے لگی۔ مکھیوں نے جب زیادہ تنگ کیا تو ادھر سے ایک کالا سانپ نکلا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر آ کر بیٹھ گیا اور مکھیوں کو بھگانے لگا۔ اللہ کے حکم سے سانپ مکھیوں کو بھگا رہا ہے، سلیمان علیہ السلام لیٹے ہوئے سو رہے ہیں نیند میں، سام مکھیوں کو بگا رہا ہے۔ ادھر سے شوہر گھر آیا، بیوی نے کہا کہ وہ سامنے مسافر سویا ہوا ہے، اس کو گھر لے کے آؤ، تیری اجازت کے بغیر میں نے منع کر دیا۔ یہ شخص گیا، دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، مسافر سویا ہوا ہے، اوپر سے مکھیاں ہیں اور ایک سانپ ہے جو مکھیوں کو بگا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو ڈسٹرب نہ کرو۔ یہ منظر دیکھ کر فوراً گیا، بیوی کو لے کر آیا، بیوی نے یہ منظر دیکھا، ان دونوں میاں بیوی نے یہ منظر دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو اٹھایا، اپنے گھر لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ ان کی ایک بیٹی تھی، وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی، انہوں نے اپنی بیٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں دے دی، خواہش ظاہر کی کہ ہماری یہ بیٹی ہے، ہم چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا نا، حیرت میں مبتلا کر دینے والا منظر دیکھا کہ مسافر سویا ہوا ہے اور مکھیوں کو بھگانے کے لیے اللہ نے سانپ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہماری بیٹی ہے، خوبصورت ہے، ہم چاہتے ہیں اسی سے تیری شادی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی بیٹی سے شادی کر لی، خوبصورت ترین لڑکی تھی وہ۔ ایک خوبصورت بیوی گئی، دوسری خوبصورت بیوی مل گئی۔ اللہ اکبر، 3 دن آپ اس گھر میں رہے، 3 دن کے بعد آپ نے فرمایا مجھے جانے کی اجازت دو، جاؤں کو محنت مزدوری کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے شام کو کچھ نہ کچھ لے کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھر سے باہر نکلے، سمندر کے کنارے پر گئے، مچھیرے کھڑے تھے، جا کر ان کو کہا تمہیں مزدور کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا جی مزدور کی ضرورت تو ہے، ہم پیسے تو نہیں دیں گے، شام کو جو مچھلیاں پکڑیں گے نا، جو تیرے حصے کی مچھلیاں ہوں گی وہی گھر لے جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک۔ ان مچھیروں کے ساتھ آپ لگ گئے، روزانہ صبح سویرے جاتے مچھلیاں پکڑتے، شام کو اپنے حصے کی مچھلیاں لے کر گھر میں آ جاتے، خود بھی کھاتے، بیوی کو بھی کھلاتے۔ کام چلتا رہا، پیچھے سے وہ جیلی سلیمان، وہ جیلی بادشاہ، جب اس کے کرتوت سامنے آئے تو لوگ متنفر ہو گئے، لوگ اسے گالیاں دینے لگے، تو یہ کر رہا ہے، تو وہ کر رہا ہے۔ اب لوگوں کو ڈاؤٹ پڑ گیا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں، یہ اوریجنل سلیمان نہیں، یہ کوئی جنات کی صورت میں سلیمان آ بیٹھا ہے۔ لیکن داؤد علیہ السلام کا بیٹا سلیمان اس طرح کی حرکتیں ہرگز نہیں کر سکتا۔ لوگ متنفر ہو گئے۔ جب اس بدبخت نے دیکھا، جن نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے متنفر ہو رہے ہیں، لوگ چھتر مارنے کے لیے تل گئے ہیں، تو اس نے کیا کیا، محل سے باہر نکلا، انگوٹھی سمیت بھاگ گیا۔ راستے میں ایک دریا آیا، اس نے انگوٹھی کو دریا کے اندر ڈال دیا۔ جیسے ہی انگوٹھی دریا کے اندر گئی، نیچے اللہ کے حکم سے ایک مچھلی بیٹھی تھی، مچھلی نے اپنا منہ کھولا، انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں چلی گئی۔ جیسے ہی مچھلی کے پیٹ کے اندر وہ انگوٹھی گئی نا، مچھلی کا پیٹ روشن ہو گیا۔ مچھلی بھاگتی ہوئی، دوڑتی ہوئی، بھاگتی ہوئی، دوڑتی ہوئی، جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے مچھیروں نے جال لگایا ہوا تھا، وہاں آ کر وہ مچھلی پھنس گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جال کے اندر ہی وہ مچھلی پھنس گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ مچھلی نکالی، آپ کو پتہ نہیں تھا اسی کے اندر میری وہ انگوٹھی ہے جس کے اندر بادشاہت کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کا کرم دیکھیں۔ شام کو جب مچھلیاں بانٹنے کا وقت آیا نا، تو وہی مچھلی آپ کے حصے میں آئی، آپ وہ مچھلی لے کر گھر آئے، بیوی کو دی۔ بیوی نے جب مچھلی کے ٹکڑے کیے تو اندر سے انگوٹھی نکلی۔ بیوی نے انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دکھائی، آپ دیکھ کر سجدہ ریز ہو گئے، آپ سجدے میں گر گئے، مالک تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں امتحان میں کامیاب ہوا، تو نے مجھے پریشانیوں میں مبتلا کیا، میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تو نے مجھے مصیبتوں میں مبتلا رکھا، میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، پیاسا رکھا، بھوکا رکھا، میری زبان پر نہ شکر کے الفاظ نہیں آئے۔
سجدے میں پڑے رہے، پوری رات سجدے میں گزار دی۔ آپ نے 14ویں صدی کے نوجوانوں کو درس دیا، سبق دیا کہ زندگی میں جب بھی کبھی کوئی پریشانیاں آئیں، دکھ آئیں، درد آئیں، تکلیفیں آئیں، تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کریں۔ اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ پیاسے رہے، شکوہ نہیں کیا، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، بغیر جوتے کے چلتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں، خاشیت الہی میں فنا ہیں، غرق ہیں، شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک فقیر تھا، درویش، مست ملنگ اللہ والا، اس کے دل کا آپریشن ہوا نا تو 10 دن تک ہاسپیٹل میں پڑا رہا۔ 10 دن کے بعد ڈاکٹر صاحب نے 5 لاکھ روپیہ بل مانگ لیا۔ بابا جی نے جیسے 5 لاکھ کا بل دیکھا تو زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار تڑپنے لگے۔ 5 لاکھ کا بل! جب چیخو پکار زیادہ ہوئی، ڈاکٹر صاحب دوڑ کر باہر نکلے۔ بابا جی کیا ہوا؟ کسی نے کہا جی بابا جی نے 5 لاکھ کا بل دیکھا ہے، زاروں قطار رونے لگے ہیں، تڑپنے لگے ہیں۔ اس نے کہا بابا جی مجھے لگتا ہے آپ غریب زیادہ ہیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا بل کم کر دیتے، تھوڑا بل کم کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر بابا جی کی چیخ نکل گئی۔ بابا جی رو کر کہنے لگے ڈاکٹر صاحب یہ 5 لاکھ کیا ہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے، میں تو 10 لاکھ دینے کی بھی استطاعت رکھتا ہوں۔ اور بابا جی جب تو 10 لاکھ دینے کو تیار ہے تو پھر 5 لاکھ کا بل دیکھ کر زاروں قطار کیوں رو رہا ہے؟ کس چیز نے رونے پہ مجبور کر دیا؟ کہا بیٹے رو اس لیے رہا ہوں کہ تو نے 10 دن تک میرے دل کی رکھوالی کی ہے، بل 5 لاکھ روپیہ مانگ لیا ہے۔ افسوس کہ جس مالک نے ساری زندگی میرے دل کی رکھوالی کی ہے اس کا تو شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔